السلام علیکم۔ بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے مختلف قسم کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس کی بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کی خوشبو کھانوں کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا بھی دل للچایا، لیکن غریب کی جیب میں مال ہی نہیں تھا کہ جو ان کھانوں کو خرید کر اپنی لذت پوری کر سکے۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بائی نے اس کا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، او مستنڈے، کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ میرے پیسے تو دے دے۔ فقیر نے حیرانی سے پوچھا، کون سے پیسے اور کیسے پیسے؟ ہوٹل والے نے کہا، ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر نے کہا، عجیب انسان ہو تم، وہ بھاپ تو اڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا ہے جس کی میں قیمت ادا کروں؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا۔ نان بائی نے کہا، بس ادھر ادھر کی باتیں مجھے مت سناؤ، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میری قیمت لوٹاؤ اور تم چلے جاؤ۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بائی سے کس طرح جان چھڑائے۔ ان کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی کہ بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اسے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی تو وہ نان بائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نان بائی کہتا کہ نہیں، کھانا تو اس نے نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے، مجھے اس کی قیمت چاہیے۔ لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہو آپ برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بائی یہ لے پیسے کی آواز پکڑ لے اور اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے۔ لے یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ تو جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا کہ بہلول دانا نے کتنی عقل مندی سے نان بائی کی زبان بند کروا دی اور اس کے کھانوں کی بھاپ کی قیمت سکوں کی بنک کے عوض اس کو عطا کر دی۔ تو دوستو مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔